آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ناظرین، فرح گوگی ایک ظاہراً عام سی خاتون تھی، لیکن جب ہم ان کے اثاثوں کی آج تفصیل دیکھتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ ایک عام سی خاتون جس کے پاس کوئی خاص قوائف بھی نہیں تھے، پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پر ہم ہمیشہ معاشی مسائل کا رونا روتے رہتے ہیں، اتنی ترقی کیسے کر سکتی ہے؟ آج کے پروگرام میں فرح گوگی کے پاکستان کا ہم تجزیہ کریں گے. پینلسٹ کا تعارف کروانے سے پہلے ہم آپ کو آج کی دوسری خبروں کی سمری دینا چاہتے ہیں. غزہ میں ہسپتالوں کیمپوں پر اسرائیلی بمباری سے مزید 306 شہادتوں کے بعد تعداد 10,800 سے تجاوز کر گئی. غزہ میں 3 روزہ جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں. بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح گوگی کے اثاثوں میں 4.5 ملین روپے کا اضافہ، زرعی رہائشی کمرشل زمینوں کو خفیہ رکھا، ایمنسٹی اسکیم سے کالا دھن بھی سفید کروایا. آئی پی پی کے صدر علیم خان نے کہا ہے کہ نیا پاکستان عمران خان نہیں، فرح گوگی بنا رہی تھی. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری کو پورا حق ہے کہ لاہور کے وزیر اعظم کا راستہ روک کر لاڑکانہ کے وزیر اعظم کے لیے راہ ہموار کریں. آئی ایم ایف نے ریٹیلرز، کسانوں اور پراپرٹی ڈیلر سے ٹیکس وصولی کا مطالبہ کر دیا. آئے ناظرین، گوگی کے پاکستان کا تجزیہ کرتے ہیں. ہمارے پاس فہد حسین موجود ہیں پی این این سے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کا بہت شکریہ. غریدہ فاروقی ہمارے پاس موجود ہیں جی ٹی وی سے، آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمارے پاس کرن ناز سما سے، آپ کا بھی بہت شکریہ. نصرت جاوید فرام پبلک ٹی وی، آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی کوئز سے میں آغاز کرتا ہوں، اور اس کا مطلب امتحان نہیں ہے کیونکہ میں اس میں خود فیل ہو چکا ہوں. کوئز یہ ہے، نصرت صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، کہ 4,775 ملین کتنے ہوتے ہیں؟ نو آئیڈیا. کتنے ہوتے ہیں؟ وہ تو اس میں صفر بھی یاد نہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ بہت سارے صفر ہیں اس میں. کتنے ہوتے ہیں؟ کاش میرے پاس فرح گوگی کا نمبر ہوتا تو میں ان سے پوچھ کے بتا. آپ یقین مانیں، یہ جو اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے 4,775 ملین، تمام صحافی جو ہم اعداد و شمار کو سمجھ لیتے ہیں، نتائج بھی ہم اسیس کرتے ہیں، بجٹ بھی دیکھتے ہیں، یہ رقم اتنی بڑی ہے کہ یکدم آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو یہ تقریباً 5 ارب کے قریب یہ رقم بنتی ہے. اب ذرا اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں. آپ کے لیے سرپرائزنگ ہے کیونکہ یہ معلومات ٹرکل کرتی رہی ہیں کہ فرح گوگی کا سسٹم کیسے کام کر رہا تھا، بٹ کوئکلی فرام یو، از اے سرپرائزنگ کہ جب ہم اکٹھا اس کو دیکھتے ہیں تو ایک فینومینل قسم کا ایک گینگ آپریٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس کی اثاثوں کی تعداد اس طرح کی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی بغیر کیلکولیٹر کے اس کو کیلکولیٹ نہیں کر پاتا. بس اگر آپ اس کو کوانٹیفائی کر کے بات کریں نا، یعنی 5 ارب جب آپ نے کہا، تو چونکہ میری اوقات نہیں ہے کہ 5 ارب کو امیجن کر سکوں. اگر آپ ایکیومولیٹو ٹرمز میں بات کریں اور کوانٹیفائی کریں تو شاید، لیکن یہ کہنا کہ میرے لیے یہ حیران کن ہے، مثلا اگر یہ 5 ارب تک ہی محدود ہوتا تو جب بھی یہ میرے لیے حیران کن نہ ہوتا. ٹھیک، کیونکہ ایک خاص قسم کے واردات یہ ہوتے ہیں سر حضرات کچھ، تو یہ واردات بہت پرانی ہے. نہیں وڈی واردات سر، یہ بہت پرانی واردات ہے. ان کے جو پیروں کے پیر ہیں وہ گجرانوالے کے ہیں، ان کا نام ہے عرفان صاحب. یہ بالوں میں انگلیاں ڈال کے تو ایک دم سے آپ کی زندگی بدلنے کا آرٹ وہاں سے منتقل ہوا. تو اس لیے اس پہ میں یہ شوندہ بازی میں حیران نہیں ہوں. تو لیکن یہ کہ جب وہ ایکچوئل نمبرز کی بات ہے، میں پھر آپ سے وہی کہتا ہوں، چونکہ میری اوقات سے بہت زیادہ ہے، تو وہ میرے لیے اگر آپ یہ 5 ارب بھی کہتے تو یہ بہت زیادہ ہے. یٹ میں حیران نہیں ہوا. Surprising for you when you looked at the numbers and sort of graph? نہیں سر، مطلب جس طرح کا پنجاب میں جیسی کارکردگی رہی ہے ماشاءاللہ، اور جو ہم تک پہنچتی رہی ہے، جو پتہ چلتا رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں تو ٹھیک ہے. یہ گراف مطلب اگر آپ نے اس طرح سے ان کے نتائج پہ ان کو شاباش پیش کرنی ہے تو پھر تو اس سے زیادہ کون لوٹ کھسوٹ کر سکتا ہے. تو یہ سرپرائزنگ تو کہیں سے بھی نہیں ہے. اور اس میں فہد جو پروفائل ہے پراپرٹیز کا، انڈکلیئرڈ پراپرٹیز کا، فلیٹس کا، کمپنیز کا، ٹرانسفر 102 اکاؤنٹ. میں ایکچولی طلعت میں تو حیران ہوا ریئلی. میں I'll tell you why. بیکاز میرا جو امپریشن تھا اب تک وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ جی وہ ڈی سی اے سی کی ٹرانسفر اس کے پیسے وہ 5 کروڑ ادھر لے لیے، 2 کروڑ ادھر لے لیے، ادھر ہاتھ مار لیا، فلانی زمین لے لی، یہ کر لیا. وہ چھوٹی موٹی کرپشن جو ہے وہ چل رہی تھی، لیکن بہت زیادہ ڈیپلی پینیٹریٹڈ کرپشن ہو رہی تھی پنجاب گورنمنٹ میں ان خاتون صاحبہ کی. بٹ یہ جو آپ فگرز بتا رہے ہیں یہ تو کوئی نیکسٹ لیول ہے، یہ وہ نہیں ہے. اور میرے واقعی میں وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس اسکیل کا ہے یہ. میں تو ایکچولی تھوڑا سا ہے وہ پریشان ہو گیا ہوں ادھر تک پہنچنے کے لیے. تو یا یہ تو مطلب ٹائکون لیول ہے، یہ ٹائکون لیول ہے، اور پھر ٹرانس نیشنل بھی ہے.
UK کے اندر بھی کمپنیز بنا رہے ہیں, اس کو بنا رہے ہیں, پھر اس کو بیچ رہے ہیں, پھر وہاں پہ پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں. تو یہ یکدم بنا ہوگا, اگر یکدم بنا تو وہ بھی حیران کون ہے. مطلب ایسے نظام کو, اس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا, جنریشنز لگ جاتی ہیں. بٹ دس سیمس ٹو بی ہیپننگ ان لائک 4 years. ریاست مدینہ بن رہی تھی نا, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی. برطانیہ میں بھی ریاست مدینہ کی اینٹ رکھی جا رہی تھی یہ فراگوگی کے ذریعے. سرپرائزنگ فہد حسین صاحب نے کہا کہ ان کے لیے ہے, لیکن میرے خیال ہے کہ یہ فگرز پہلے بھی آ رہی تھی. 5 ارب جب آپ نے کہا تو میں نے سوچا کہ نہیں میں ٹوکوں, یہ تو بہت چھوٹی معمولی ہستی ہے. 5 ارب کی واردات ہوتے ہیں نا, بس وہ چھوٹے نمبرز کے اوپر ہی رہتے ہیں. 5 ارب کی واردات بڑی چھوٹی لگ رہی تھی, لیکن وہ جو آپ نے کہا نا, ایک تو 8 کمپنیاں, وہ 8 کمپنیاں نہ صرف پنجاب میں, اچھا پنجاب میں بھی یہ نہیں, نہ سینٹرل پنجاب چھوڑا, نہ نارتھ آف دا پنجاب چھوڑا, نہ ساؤتھ پنجاب چھوڑا, پورے پنجاب میں انہوں نے اپنے فٹ پرنٹس رکھوائے ہیں, چاہے وہ لاہور ہو, گجرانوالہ کی طرف چلے جائیں, ساہیوال کی طرف, سیالکوٹ کی طرف, اپر نارتھ آف دا پنجاب, یا اپ ساؤتھ پنجاب کی طرف آ جائیں تو بہاولپور میں بھی اور ملتان سائڈ پہ بھی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی ہوس کس چیز کی آخر. دوسرا یہ کہ یہ ابھی ساری ہمارے پاس فگرز, ڈاکیومنٹس, یہ سب چیزیں آئی ہیں, یہ ٹریس آؤٹ ہونی چاہیے. اینڈ ویئر از دا اکاؤنٹیبلٹی. پچھلے 16 مہینے پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. ایسا نہیں تھا کہ اس کے ڈاکیومنٹس ان کے پاس نہیں تھے, اس کے ثبوت ان کے پاس نہیں تھے. کارروائی کیوں نہیں ہو رہی سوئفٹ اس کے اوپر, اتنی بڑی کرپشن کے اوپر؟ یوتھ کا دماغ خراب کیا گیا. آج بھی آپ دیکھیں, جب یہ خبر آئی, میڈیا نے جب بریک کی تو میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان خود بھی ایڈمٹ کر لینا کہ میں نے کی ہے کرپشن, ہم نہیں مانیں گے. چلے ان کے نام مانے سے جرم زائل تو نہیں ہو جاتا, یا الزام زائل تو نہیں. یہ چیز نہیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب یہ خبر لا رہے ہیں, یہ خبر سامنے آ رہی ہے, تو فالو اپ کرنا چاہیے اور ہمارے نظام انصاف کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اس پہ اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کروا. اکاؤنٹیبلٹی پہ آتے ہیں. 3.8 ملین بیوروکریٹس ہیں, 38 لاکھ کے قریب پاکستان کے اندر بیوروکریٹس ہیں. یہ فگر ٹھیک ہے, کیونکہ میں ادھر اتنا قریب آ کے ہم سارے سسٹم کو ڈاج دینا نصرت صاحب, یا ڈاج دینا یا ساتھ ملانا, تیسرا طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو ظاہر ہے آپ اتنے بڑے نظام کو ساتھ تو ملا نہیں سکتے. اتنے بڑے نظام کو پھر ڈاج ہی دیا ہوگا, یہ کیا ہوا ہوگا؟ I'm just trying to get your insight. یہ دیکھیے بات سنیں میری, جہاں تک میں سمجھاؤں, ہر دور میں ایک خاص بیوروکریٹک جو ایک ہے نا, ایک یعنی پینیکل ہوتی ہے, یعنی کہ یہ تو اس کی طرح ہے نا آپ کے پیرامڈ مصر میں احرام ہوتا ہے جی, پیرامڈ. ٹھیک, اس میں پھر ایک آپ اس کے 3-4 اسکیل پہ آپ یعنی فٹ ہو جائیں تو بے سطح خیرہ ہیں. اب یہاں پہ کی رول ادا کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو چیف سیکرٹری. ان کا تو علاقہ جو کہتے ہیں نا جائے واردات, وقوع واردات, بیٹس ہوتی تھیں ہمارے یہاں, وہ چکے ہوتے تھے نا یہ جو جیب کاٹتے تھے, تو ان میں ڈویژن ہوتی تھی. ایک ہوتی تھی داتا دربار سے اسٹیشن والی, ایک ہوتی تھی بدامی سے اسٹیشن والی. تو ٹانگے پہ جو بیٹھتا تھا نا جو یہ انگلیاں ڈال کے, تو وہ اگر وہ ایک دوسرے کی بیچ میں نہیں جاتے تو یہ چیف سیکرٹری جو ہے نا, جب تک وہ ساتھ نہ ملا ہوا ہو. اور آپ یاد کریں کہ پنجاب میں کتنے چیف سیکرٹری بدلے گئے تھے, اور ایک کا نام بھی ہے بیچ میں نا, جی طاہر خورشید صاحب, الحمدللہ. اور ایک صاحب ایسے بھیجے گئے تھے جو کہ ہمارے اس ملک کے سارے مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے 6 سال تک ہمارے نگہبان اور محافظ رہے. ان کے ایک بیچ میٹ ہوتے تھے, وہ بڑے سینئر ہوتے تھے بیوروکریسی میں, ان کو بھی کچھ عرصہ وہاں پہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ بھی نہ ٹک پائے. تو وہ صاحب اگر یہ کہیں کہ انہیں یہ سب معلوم نہیں تھا, لیکن چونکہ 3 سال لے چکے تھے اس وجہ سے, تو کیا کرتے تھے. تو یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے غلط صاحب, اس میں this sets the stage beautifully فہد, کہ ان معلومات کا تجزیہ کرنا اور ان کے اوپر ہم ریفلیکٹ کریں تو فراگوگی کا ایشو نہیں لگتا. یہ ریاست کے اندر اتنی بڑی واردات ہو جانا, تمام نظام کو بیٹ کرنا. آپ نے بھی اکاؤنٹیبلٹی کا ذکر کیا, آپ نے پینیکل پیرامڈ کا ذکر کیا. یہ دیٹس دا ریئل وری. مطلب اس کے اندر سے آپ یہ کر سکتے ہیں, موجودہ نظام کے ہوتے ہوئے کر سکتے ہیں. سو بیسیکلی تو ریاست کے لیے اٹس این امبیرسنگ ڈے ریلی. نہیں بالکل ہے. اور اس میں دیکھیں نا, یہ ذرا گو بیک ٹو دیٹ ٹائم, اس زمانے میں یہ اس طرح کی خبریں سب ہم سن رہے تھے کہ جی ہو رہا ہے, وہ کہانیاں تو نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. فراگوگی صاحبہ کا نام اتنا مشہور نہیں ہوا تھا, لیکن نام جو ہے وہ سننے میں آ رہا تھا کہ یہ شہرت پا رہا تھا. اچھا, دوسرا یہ کہ جو ابھی نصرت صاحب بات کر رہے تھے کہ اس وقت یہ بہت بڑی سٹوری تھی کہ وہاں پنجاب میں کوئی بندہ ٹکتا ہی نہیں.
चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो आईजी हो, चाहे वो नीचे के लोग हों, रिकॉर्ड नंबर ऑफ ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही थी। अच्छा, उस वक्त क्योंकि हम उस स्टोरी के अंदर थे तो हर नुक्ते से नुक्ता नहीं जुड़ रहा था। ठीक, अब वो क्लियरली पिक्चर, एक पूरा पैटर्न क्लियर हो रहा है कि वो क्यों हो रहा था। अच्छा, उस वक्त हम मुस्बत रिपोर्टिंग भी कर रहे थे ना, क्योंकि बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि मुस्बत रिपोर्टिंग हो, लेकिन बावजूद निकलनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जब ये नई नई गवर्नमेंट आई थी तो मैंने उस जमाने में डॉन में कॉलम लिखा था, उसका नाम था द बुज़दार ब्लंडर। ठीक, और उस पर बड़ा शोर मचा था कि जी ये देखो ये तो। अच्छा, मेरे ख्याल में अब नाउ दैट आई लुक बैक, शायद वो ब्लंडर नहीं था, वो कुछ सोचे समझे तौर तरीके से वो अपॉइंटमेंट हुई थी, वो गलती नहीं हुई थी। अब वो डॉट भी जुड़ रहे हैं मेरे ख्याल में। तो इसलिए ये कहानी सिर्फ फराह गोगी साहिबा की नहीं है, वो शायद उसकी एक मरकजी किरदार है। ज़बरदस्त बात की। मैं अगला सवाल यही करना चाह रहा था कि हम सब ने बहुत सारी तवज्जो बुज़दार के ऊपर डाली, आपने कॉलम लिखे, हमने प्रोग्राम किए, तज्जिए किए, बुज़दार साहब कहाँ से आ गए, कितनी कॉम्पिटेंस लेवल है, छोटे पैमाने पे करप्शन करते हैं। एक मरतबा उनके बारे में कहा गया और वो केस भी बड़ा दिलचस्प है कि जब उनके पास एक ट्रांसफ़र का केस किया तो उन्होंने 4 लाख मांग लिए, तो उसके ऊपर वो जो ट्रांसफ़र का केस ले जाने वाला था वो परेशान हो गया। तो बुज़दार साहब को समझ नहीं आया वो परेशान क्यों हो गया, तो उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा मांग ले रहा हूँ। उन्होंने कहा बहुत घट मांगे। फिर उनको ख्याल हुआ कि इसमें तो काफ़ी स्कोप है, तो आपको ज़्यादा मांगने चाहिए थे। बुज़दार वाज अ डिस्ट्रैक्शन रियली, ताकि तमाम तवज्जो, तमाम गुस्सा, तमाम घोंसे जो है रसीद करें बुज़दार को, और असल में वारदात ये हो। अब व्हेन यू लुक बैक यू थिंक दैट बिल्कुल ऐसा ही है। और तलत साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले जो सर से बात कर रहे थे कि क्या ये अकेली फराह गोगी साहिबा हैं या बाकी तमाम लोग इनके साथ हैं, तो सर वो जो चली गई मुल्क से बाहर निकल गई, तो इसके पीछे भी तो यकीनन सब लोगों का नेक्सस था, सब इकट्ठे थे, तभी तो वो इसी सारी वारदात डाल के इस मुल्क से बाहर भी चली गई। और बुज़दार साहब के ऊपर सारी तवज्जो रखी। और गरीदा साहिबा ने भी कहा कि वो जो हमें पॉजिटिव रिपोर्टिंग के बारे में कहा जाता था, उस वक्त मैं कराची से प्रोग्राम करती थी सर, और लाहौर से ब्यूरो चीफ जो है वो बता रहे होते थे कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, लेकिन हमारे पास तो ये आ रहा होता था कि जी आपने पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है अभी। तो हमारी मजबूरी हुआ करती थी कि हम पॉजिटिव रिपोर्टिंग करते थे, लेकिन पता सब कुछ चल रहा था कि पंजाब में क्या हो रहा है। लेकिन जो ये इतनी बड़ी वारदात हुई और ये जो बुज़दार साहब को हमारे सामने दिखा के रखा गया कि जी ये हैं निकम्मे हैं, नालायक हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लाइक फाइक काम हो रहे थे, जिसका खुमियाजा मुझे लगता है कि अब आई डोंट नो हमें भुगतना कैसे पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है ना सर, वो ये है कि पिछली हुकूमत में भी तो इसी तरह की चीज़ें हमारे सामने आती थी। ये 462 अरब रुपए भी आए थे, 16 अरब रुपए भी आए थे, शर्जील नाम इमन के ऊपर आ रहे थे, वासिम साहब के ऊपर आ रहे थे, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आ रहे थे, वो भी साबित नहीं हुए। तो ज़रूरी है ना कि साबित तो करें। शी मेक्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट नुसरत, कि हम सारे मालूमात के बहाव में बह जा रहे हैं, लेकिन पिछले केसेस जब थे तो उसके अंदर भी नंबर्स वर स्टैगरिंग। आसिम का ने जिक्र किया, स्टैगरिंग नंबर्स उनके थे, लेकिन बाद में कुछ निकला नहीं। इस मरतबा आपको लगता है इज दिस एनी डिफरेंट या नहीं? क्रिटिकल सवाल है क्योंकि आजकल सब ये बात करेंगे बिल्कुल ठीक है ये। जी मैं दोबारा कहूँगा नहीं, ये सही कह रही हैं। असल में प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमारी रियासत, इन्होंने ख़ुद अपने आप को ख़राब किया है कि जब फ़र्ज़ करें कि अभी आप पसंदीदा नहीं हैं, और बदकिस्मती से आई डोंट मीन यू, आपको इतने क्लीन भी नहीं है, लेकिन अब आपके बारे में नंबर इतना बड़ा बताओ ताकि फिर ठीक। अच्छा, अब उसके बाद ये कि फिर आपको अच्छे मीडिया में सही मानों में, हमें तो भाई सहाफ़त करनी आई नहीं, लेकिन ऐसे मिल जाते हैं अजब करप्शन की गज़ब कहानी सुनाने वाले भी, तो वो एक दास्तान गो भी मिल जाएं तो होता है। फिर समझ आ गया तो भाई वो डॉक्टर आसिम खुदा का वास्ता है तलत साहब, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, बंदे को कहीं भी किसी भी वक्त नौकरी लेने को मजबूर हो सकता हूँ मैं। आई डोंट वांट टू रूइन माय। अच्छा खैर, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि बदकिस्मती से हम यूँ करते हैं। होना तो ये चाहिए कि देखिए जी, अब सवाल ये उठता है हमारे यहाँ आजकल हर दूसरे तीसरे आप चैनल पे जाएं ना, तो एक आता है तहकीकाती रिपोर्टर। अच्छा, हम अपने आप को ज़ात का रिपोर्टर कहते हैं, यानी मुतमिन रहे। भाई ये कहाँ थे? छुट्टियों पे चले गए थे सारे इस पूरे 3.5 साल के। नहीं किया, लेकिन उस वक्त शुनीद नहीं होती थी। शुनीद हुई ना जी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर एक की ये इतनी कन्वीनियंस थी कि बिल्कुल पंजाब को इन्होंने मासी बेड़ा जी बनाया हुआ था हमारे यहाँ का एक्सप्रेशन है, और बुरा हश्र होया पंजाब का। नादर शाह ने कहा था। अब सवाल ये है कि मैं क्यों यहाँ बैठा हूँ? भाई उस्मान बुज़दार साहब को रोज़ के 10 मिनट दिए जाएं, टेलीविज़न पे लॉट की जाए। जो मैंने देखा
اپنی زبان سے بتائیں. اب وہ شاید ان کا آرٹیکولیشن کا پرابلم ہوگا, ان کو بٹھا کے تو یعنی وائس اوور کروا دیں اور یعنی کہ کچھ تو وہ بات آگے پریس کانفرنس ہضم نہیں ہو رہی, انٹرویو ہضم نہیں ہو رہے, ہوں تو قوم نے خطاب بھی کروا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو فرینکلی بات بتاؤں, اسی وجہ سے پاکستان کے اندر میڈیا پر اعتبار ختم ہو گیا. میں بیٹھوں گا وہ جی بابا تو ٹوکریاں نہیں. سو بیسیکلی لیکن لیٹ می اب ہمیں وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ٹو لاجیکل اینڈ. ہمیں لے کے جا رہا ہے. غریدہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, اگلا سٹیپ کیا ہے؟ یہ معلومات آ گئی ہیں, ان کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے. کل ایک ہمارے پروگرام میں عامر الیاس رانا نے بڑی زبردست بات کی. جاتے جاتے مجھے خبر مل رہی تھی کہ ایسی کوئی اسٹوری کل آئے گی, تو میں نے کہا کہ کل ہو سکتا ہے گوگی کا معاملہ چلے. تو انہوں نے کہا کہ معاملہ سامنے نہیں لانا, اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ کنکلوژنز. کیا کیا جا سکتا ہے اس ڈاکومنٹ کو ثابت کرنے کے لیے, کیونکہ اس میں سے معلومات کافی کنکریٹ ہیں. when I looked at the document معلومات کافی کنکریٹ ہیں, ویریفائبل ہیں. بٹ لیٹس اسٹارٹ ود یو. اکاؤنٹیبلٹی لیکن ظاہر ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہم نے تو نہیں کرنی نا, وہ پاکستان کی عدالتوں نے کرنی ہے, پاکستان کے نظام انصاف نے کرنی ہے. زلفی بخاری کے ریڈ وارنٹ اگر جاری ہو گئے ہیں تو فرح گوگی کو, احسن جمیل گجر کو واپس لانے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ پلس ان ڈاکومنٹس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کے کون کون سے رشتہ دار, ساری ڈیٹیلز ان کی موجود ہیں along with ان کے CNICs, along with ان کے ایڈریسز, کہ کس کس فرح گوگی کے رشتہ دار اور حصے دار. اور یہ کمپنیز جو 6-8 کمپنیز فرح گوگی تھیں ابھی بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو آپ ان کمپنیز کو بلیک لسٹ کیوں نہیں کر رہے, ان کمپنیز کو بند کیوں نہیں کر رہے, ان کو چھاپے کیوں نہیں مارے؟ پلس وہ طاہر خورشید ٹیکے کی جو بات ہوئی, ٹیکے ابھی تک پاکستان میں موجود ہے, کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ سسٹم سارے کا سارا کہیں نہ کہیں بلکہ ڈیفینیٹلی شامل تھا اس پوری کی پوری کرپشن میں. اب وہ سسٹم کے تمام عناصر کو پکڑنا ہوگا, اور اسی سسٹم میں چکوال کا سسٹم بھی شامل تھا, حصہ وہاں پر بھی جا رہا تھا. یہ ساری چیزوں کے اندر ہر 2-3 دن کے بعد عمران خان لاہور پہنچے ہوتے تھے. ڈیفیکٹو CM وہ بھی تھے, وہ تو سیم کی کرسی پہ بیٹھ کے چلاتے ہوتے تھے نا, وہ تو سیم کی کرسی پہ بیٹھتے ہوتے تھے. اور پرویز الہی صاحب مرکزی کردار فرح گوگی نہیں ہے, مرکزی کردار عمران خان ہے جو کہ ابھی پاکستان میں موجود ہیں, بیہائنڈ دا بارس ہیں. ایسا امپاسبل ہے کہ جی آپ ہر 2-3 دن کے بعد لاہور میں ہوں, آپ پرائم منسٹر ہوں, اور آپ کہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پر ہو کیا رہا تھا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے پریس کانفرنس کی تھی جب سارے معاملات آئے تھے, تو ہم سوچ رہے تھے کہ شاید وہ اپنی پرفارمنس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن وہ آ کر انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی فرح گوگی ماسک. انہوں نے کہا کہ وہ تو کیا ہے, عام سے پاکستانی شہری ہے, اس کا کوئی وہ تو پبلک کوئی جانتا تک نہیں وغیرہ وغیرہ بیچاری. جی, اور فرح کیچڑ اچھالیں گے, جی بالکل, کیچڑ عمران خان اور بشرا بی بی, فرح گوگی, یہ دونوں مرکزی کردار پاکستان کے اندر موجود ہیں. لیکن مکھن میں سے بال کی طرح نکل گئی. نہیں دیکھیں طلعت, ایک تو جو غریدہ بات کر رہی میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. عمران خان صاحب کو سب کچھ پتا تھا, کیونکہ ہر پرائم منسٹر IB رپورٹس کے اوپر چلتا ہے, لیکن عمران خان صاحب کی جو ڈپینڈنسی IB رپورٹ سے وہ دوسروں سے زیادہ تھی. وہ ڈے ٹو ڈے فیصلے ان رپورٹس پہ کرتے تھے. ان کو تمام رپورٹس آ رہی تھیں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو میں بالکل آپ کو ویریفائڈ چیز کہہ رہا ہوں. اس پہ کیوں نہیں ایکٹ کر رہے تھے اس ٹائم سوچتے تھے. اب اگین میں جو کہہ رہا ہوں کہ نقطے سے نقطہ جڑ رہا ہے کہ کیوں نہیں کچھ ایکٹ کرتے تھے, پہلی بات. دوسرا دیکھیے میرے خیال میں یو ایبسولوٹلی رائٹ کہ یہ جو سارا مواد آیا ہوا ہے یہ ماضی میں نصرت صاحب کب سے رپورٹنگ کر رہے ہیں, ہر دور میں ہی ہوتا ہے. چیزیں نکلتی ہیں جو زیر عتاب ہوتا ہے اس کے اوپر آتی ہیں, پھر وہ غائب ہو جاتی ہیں. اگر واقعی میں اس میں اتنا سبسٹنس ہے تو پھر ایکچوئل چیلنج ہے ہی ہے جس کی ابھی آپ بات کریں کہ اس کو منطقی انجام تک لے کے جائیں, برنگ اٹ ٹو دا کورٹ آف لا, اس میں آئے, چیزیں پروف ہوں اور اس کی روشنی میں سزا ہو. یہ نہ ہو کہ اب یہ کیونکہ اس کے ذریعے آپ نے کسی کو پریشر میں ڈالنا ہے تو یہ چیزیں نکلنی شروع ہو گئی. ریاست کا ٹیسٹ یہ ہے. اوکے, لیٹ می ٹیک اے بریک ہیئر. بریک میں جانے سے پہلے ایک ہم بات بتا دیں کہ شاید ایک طرح سے یہ کیس تھوڑا سا مختلف یوں ہے کہ جب یہ کیس ڈیولپ ہو رہا تھا تب کچھ معلومات سامنے آ رہی تھی اور سٹوریز بھی موجود ہیں, لیکن مثبت رپورٹنگ کا فلٹر اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس قسم کی منفی باتیں محترمہ فرح گوگی کے حوالے سے, بشرا کے حوالے سے کیسے سامنے لائی جا سکتی تھیں. تو یہ کیس شاید مختلف ہو, لیکن ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے اس کے اوپر اور بھی بات کریں گے, کیونکہ صرف طاہر خورشید کا نام نہیں ہے, ملک ریاض کا نام بھی ہے اس میں. فرح گوگی کے اثاثوں کے اندر حیرت انگیز قسم کا اضافہ, معلومات پہلے سے موجود تھیں لیکن اجتماعی صورت میں آج سٹوری کی کیفیت میں ہمارے پاس آئی ہیں, اور ہم جب نمبرز دیکھ رہے ہیں تو وہ مائنڈ باگلنگ نمبرز ہیں. تجزیہ کر رہے ہیں کہ فرح گوگی ریاست پاکستان میں ہوتے ہوئے, تمام نظام کے ہوتے ہوئے ایسا غچہ کیسے دے سکتی ہیں. اوکے, لیٹ می ریورس دی اور کرن اسٹارٹنگ فرام یو. ابھی ذکر ہو رہا تھا
بریک سے پہلے کہ فیمیلر کیریکٹرز ہیں. طاہر خورشید کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, جب ان کے یہاں پر ذاتی قسم کے فنکشن ہوتے تو لوگ کہتے تھے کہ جی یہ آپ ذرا فنکشن دیکھیں تو مغلیہ شادیاں جو ہے ایسے پیچھے رہ گئی ہیں. ملک ریاض کا نام بھی بیچ میں موجود ہے. انیویٹیبلی جوڈیشری کا معاملہ ہو, پارٹیاں بنانے کا معاملہ ہو, لین دین کا معاملہ ہو, برطانیہ کا معاملہ ہو, گوگی کا معاملہ ہو, بشرا کا معاملہ ہو, عمران کا, ملک ریاض از دیر. تو یہ بڑے پرانے کردار ہیں, ہر سٹوری کے اندر ہوتے ہیں, لیکن نیل ڈاؤن نہیں ہوتے. اس وقت نیل ڈاؤن ہونے کا امکان ہے یا نہیں؟ سر نیل ڈاؤن کیسے؟ میرے لیے تو اس لیے حیران کن بات ہوگی کیونکہ یہ جو ابھی 16 مہینے حکومت کر کے گئے ہیں, انہوں نے کیا کہا تھا, یہ کیا کہہ رہے تھے بار بار کہ ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں. یہ فرح گوگی کے حوالے سے, بشرا بی بی کے حوالے سے جو باتیں ہم سنتے آئے تھے, ہونا تو یہ چاہیے تھا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے پہلے ہی دن فرد جرم عائد ہونی چاہیے تھی, کیونکہ یہ تو کہتے ہیں نا ثبوت موجود ہیں, شواہد موجود ہیں. اب ہمارے پاس ڈاکومنٹس کی صورت میں آ رہے ہیں, تو وہ ہوا کیوں نہیں تھا جو آپ کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں اس کے کنکلوژن کی طرف لے کے جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے روزانہ کے طور پر روزانہ ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن اب کنکلوژن ہوگا کیسے؟ اگر ڈے فرسٹ آپ نے فرد جرم عائد نہیں کیا تو کیا آپ کو آگے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کیا کرنا تھا؟ ان کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب لاہور میں ہوتے تھے تو ان کے گھر کے پیچھے ایک دروازہ, ریاضی دروازہ, کیونکہ ملک ریاض صاحب سامنے والے دروازے سے نہیں آتے ہوتے تھے تو وہ پچھلے دروازے, خاص دروازہ بنایا گیا تھا تاکہ نظر نہ آئے, لیکن آتے جاتے رہتے. تعلقات ہیں ملک ریاض کے ان کے ساتھ, وہ کیسے لے, تو ذرا مشکل ہے. لیکن نظام کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا 18 مہینے بعد. بالکل کرنا چاہیے. سر ایک چیز اس پہ مجھے ایک اور ایڈ کرنے دیجیے, جو بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ بہت سارے لوگ موجود ہیں, فرح گوگی صاحبہ تو نہیں ہے پاکستان میں, ان کا تو جیسے ہی ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی انہوں نے لپیٹا سامان اور وہ چلی گئی. لیکن عثمان بزدار صاحب کے قلم سے ہی تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی نا, وہ تو پاکستان میں ہے, ان کو تو پکڑیں پہلے. سارا وزن پھر عثمان بزدار صاحب تو. سر قلم تو ہونے کا ہی تھا نا, پیپر تو ہونے کا ہی تھا نا, سیٹ تو ہونے کی تھی نا, ان کو تو پکڑیں پہلے. کیریکٹرز ہر سٹوری کے اندر موجود ہیں, آلموسٹ ایز اف کہ یہ جو ہے نا اسٹینڈرڈ کاسٹ جو ہوتی ہے, یہ والی اسٹینڈرڈ کاسٹ ہر حکومت کے اندر یہی ہوتا ہے. لیکن وہ اسٹینڈرڈ کاسٹ جو ہے وہ ہر گورنمنٹ میں کوئی ایک ہولی کا اور سیکرٹ کا ہوتا ہے, کسی اور گورنمنٹ میں کوئی سیکرٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک. اب دیکھیں نا, جو ابھی آپ نام لے رہے ہیں ملک ریاض صاحب کا, آج سے کچھ عرصے پہلے تک آپ لے سکتے تھے نام. میں نے تو لیا تھا, اس کو نوکری نہیں ملی, 2 چینلز میں نکال دیا, وہ ایک الگ سٹوری ہے. اور مختلف, ہم اب مجھے نہیں پتا آج کل چینلز کی پالیسی کیا ہے, کس جگہ پہ لیا جا سکتا ہے, کس جگہ پہ نہیں لیا جا سکتا, لیکن 8 سے پہلے تو کہیں بھی نہیں لیا جا سکتا تھا. اور اس کے بعد کل کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. فرح گوگی صاحبہ کے حوالے سے جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں, آج سے سال پہلے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں, لیکن آج سے اگر آپ 1 سال پیچھے جائیں ابھی, تو اس وقت 2023 میں اور 2022 میں اس وقت بہت ساری جو ہے وہ ڈفرینسز تھے ماحول کے حوالے سے. اس وقت بہت ساری چیزیں اس طریقے سے منظر عام پہ نہیں آ سکتی تھیں. کیوں نہیں آ سکتی تھیں؟ کیونکہ اس وقت جو لوگ اقتدار میں تھے ان ایوری سینس آف دا ورڈ, ان کی پرائرٹیز ان لوگوں سے مختلف ہیں جو آج اقتدار میں ہیں. اور شاید 8 سے 3 مہینے بعد وہ پرائرٹیز پھر چینج ہو جائیں. تو وہ آج ہم بیچ میں دیر از اے کریک ان دا سسٹم. اس وقت ایک ٹائم وارپ ہے جب میں اور آپ یہ سارے نام لے بھی رہے ہیں, اور اس کے بعد شاید آپ کا پروگرام جو ہے یہ آن ایئر جا بھی رہا ہے, بٹ اس کو بہت زیادہ انجوائے نہ کریں. 3 ہفتے 3 مہینے ویٹ کر لیں, اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا. میں اس پہ ضرور کمنٹ کرنا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے بڑا اعتماد دیا ہے آج. میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک چل رہا ہے تب تک انجوائے کریں, کل کا کچھ پتہ نہیں ہے, لہٰذا میں تو اس کو بالکل انجوائے کروں گا. گو اہیڈ بتائیے. He who must not be named, Lord Voldemort. I'll take that. He who must not be named. اور ویری انٹرسٹنگلی جو فہد حسین صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ ایک مخصوص شخصیت کا نام آج لے سکتے ہیں, کل تک نہیں لے سکتے تھے, کل کیا ہوگا لے سکیں گے, نہیں لے سکیں گے, ڈالا ہوا ہے نہیں ہے. جو آپ کے پاس ڈاکومنٹس آئے ہیں ان ڈاکومنٹس میں بھی معروف بزنس ٹائکون, معروف پراپرٹی ٹائکون نام اس میں نہیں ہے, اکاؤنٹ نمبرز اس میں نہیں ہیں, یہ سب چیزیں یہ ان ڈاکومنٹس وغیرہ میں بھی مخفی رکھا گیا. تو آپ اس سے بہت آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ نے تو یا تو نہ جانے میں نام لے دیا ہے یا مجھے کوئی اعتراض نہیں. ملک ریاض کا نام ہے تو نام ہے, تو میں نے تھوڑی بنایا ملک ریاض کو. سو ابھی بھی ڈیٹیلز میں معروف بزنس ٹائکون کا نام سامنے آ رہا ہے. القادر ٹرسٹ کیس, اس میں بھی فرح گوگی نے 240 کنال اراضی اپنے نام کروا لی. لیکن ان چیزوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا سسٹم واقعی سنجیدہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے یا نہیں. کرپشن سیاستدان کرپٹ ہیں. ٹیسٹ کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے؟ اس کو بنایا جا سکتا ہے ٹیسٹ کیس, کیونکہ جو تباہی پھری ہے پچھلے 3-4 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر, چاہے وہ کرپشن کے حوالے سے ہو, چاہے آپ کی میڈیا کی تباہی. Allegedly this land was transferred to FG Farah Gogi. What a fantastic abbreviation. The front person of Bushra Begum through a deal reportedly agreed between the then PM and the First Lady Bushra Begum and Malik Riaz.
اچھا یہ بات شاید میں نے مس کر دیا, بٹ ادر دین دیٹ ریاض کو آپ اوور لک کر سکتی, بٹ ادر دین یہ آپ کی پالیسی ہے کہ میری پالیسی نہیں ہے, میں تو ڈاکومنٹ پڑھ کے آتا. اس پیراگراف پہلے والا سوچ رہی ہوں گی نا جو بھی آپ لوگوں نے بات کی, لے سکتے ہیں نہیں لے سو سکتے. آپ ٹیسٹ, اس کو ٹیسٹ کیس بنایا جا سکتا ہے. تو لیٹس میک اے اسٹارٹ کہ بھائی واقعتاً اگر آپ ڈاکومنٹ سامنے لے کے آئے ہیں تو فالو اپ بھی کریں نا. نہیں, میرا نہیں خیال یہاں نہیں ہوگا. آپ نے وہ ریاضی دروازہ کی بات کی ہے, جی جی جی, آپ غالباً یہ بھول گئے کہ یو اے ای میں ایک باری پھر شیر رکے تھے تو کن سے ملاقات ہوئی تھی, تو باقی خود فیصلہ کر لیں. تو فہد والی بات یاد رکھیں, پتہ نہیں ونڈو کب تک کھلی ہے, تو اس میں جو ہم کر سکتے ہیں واویلا وہ کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آنے والی. لیکن آپ نے کریڈیبلٹی کا بڑا اہم ایشو اٹھایا تھا اور میں اس کو پھر واپس جاؤں گا. آپ معلومات ریلیز کروا کے, تجزیات کی بھرمار کروا کے, ابھی میں آپ کو فوراً بتاتا ہوں نا سر, اگر اعظم خان صاحب کو لمبی ویکیشن پہ بھجوا کے, تو طاہر خورشید صاحب کے لیے بھی وہ جگہ ڈھونڈ لیں, سردیاں بھی ہیں, تو کچھ تو کم آغاز کریں نا. کبھی آخری ان کے عہد میں کتنی ترقیاں تبادلے ہوئے. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے, کیونکہ اس طرح کے معاملات سامنے لا کے, میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں, پاکستان کے لوگ بہت تیزی سے پاکستان کے ریاستی اداروں اور جتنے بھی, میں آپ سب پہ اعتبار کھو رہے ہیں. خدا کے لیے کہیں نہ کہیں ٹیسٹ کیس بنانا پڑے گا. اور سیکنڈلی, خدا کا واسطہ ہے, صحافیوں کو ان کے حال پر چھوڑیں, انہیں کام کرنے دیں, خبریں ڈھونڈو, بعد میں پھر, اور جب وہ خبریں لگا رہے ہوتے ہیں تب لگانے نہیں دیتے, اور انہیں لگانے دیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ التجا کریں سر, ورنہ یہ سسٹم کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور آغاز کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پکڑ لیں ٹی کے صاحب کو, کہ چلو یار. چلے ایک بریک میں جانے سے پہلے میں یہ کہوں گا, یہ ایریل MT جو فونٹ ہے اور جو 12 پوائنٹ سائز کے اندر آپ ڈاکومنٹ ریلیز کرتے ہیں, اس کو فالو اپ بھی کرنا چاہیے ویسے, اگرچہ کنکلوژن میں ہونا چاہیے, لیکن بریک سے پہلے اچھا جملہ یہ, بریک کے بعد آتے ہیں. ناظرین, فرح گوگی کے اثاثوں میں حیرت انگیز اضافہ, بڑی سٹوری ہے, لیکن ہر بڑی سٹوری کی طرح اس بڑی سٹوری کے اندر بڑی سٹوریز ہیں. ہم نے ان میں سے چند ایک کا سرا پکڑنے کی کوشش کی ہے. ذرا واپس آئے, میں میڈیا کی ڈیبیٹ کے اوپر رہنا چاہتا ہوں. فہد, یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ میڈیا کے اندر ڈیبیٹ جنریٹ ہوتی ہے. میں بطور صحافی, میرے ایتھکس بڑے کلیئر ہیں, وہ یہ کہ اگر معلومات پکی اور سچی ہیں تو میں سورس پہ نہیں جاؤں گا. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ فائل اٹھائی گئی ہے, چرائی گئی ہے, لیک کی گئی ہے. دنیا کی بہترین خبریں جو ہیں, وکی لیکس انکلوڈیڈ, پاناما لیکس انکلوڈیڈ, وہ لیکس کے ذریعے آتی ہیں. تو اب میڈیا کے اندر ڈیبیٹ تو ہوگی بہت ہے, سارا دن یہی ہوتا رہا. میرے خیال میں کل پرسوں ترسوں ٹیسٹ ہوگا کہ نہیں. واٹ وڈ یو لک ایٹ ایز اے جرنلسٹ کہ جی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ خالی یہ بحث لا حاصل نہیں تھی, اس کو کوئی نتیجہ بھی نکلا. دیکھیے اس کا ایک ہی طریقہ ہے. دیکھیے یہ بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ یہ ایک لیک ہے اور یہ لیک ہوئی ہے اور یہ سب جگہ گئی ہے, اور اس لیک کے اندر اگر مزید کوئی لیکس نہ ہو تو اس کی ایک میڈیا کی شیلف لائف ہے. ٹھیک, آج اس نے اس آکسیجن کو کنزیوم کیا ہے بڑی تیزی سے, لیکن کل اس کی اتنی آکسیجن شاید نہ رہے انلیس اس میں کوئی ڈیولپمنٹس ہوں گی. لیکن لیک کے بعد ابھی اگر اس طرح کی چیز ہے اور کل اس سٹوری کو اگر آگے بڑھنا ہے تو اس میں کوئی چارجز ہوں, کوئی کورٹ کچہری ہو, کوئی FIR ہو, کوئی نیا ایویڈنس آئے, اگر اس سٹوری کو آگے چلنا ہے بوتھ ان ٹرمز آف the story for the media and also as a story جو کہ ٹرانسلیٹ کر رہی ہے into actual actions through the criminal justice system. وہ دونوں کو پیرلل چلنا پڑے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو فیڈ کریں گے. اگر یہ آئی گئی ہو گئی بات کہ آئی ختم ہوئی تو پرسوں تک کی سٹوری ختم ہو جائے گی, اور پھر وہ جو نصر صاحب بات کر رہے تھے وہ پھر واپس آئے گی کہ اس طریقے سے اتنی باری آپ یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں. اگر اس کا مقصد کسی کو صرف بدنام کرنا ہے تو then we've been there done that. لیکن اگر ایکچولی there is something serious تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں ہمیں اس میں اور مزید مواد نظر آنا چاہیے. کرن, آپ نے PDM کی حکومت کی بات کی تھی, ہمیں ریکال کرنا چاہیے کہ ان دنوں میں بھی یہ سٹوری پیک کی تھی اور رانا ثناءاللہ نے 1 نہیں 2 نہیں 8 درجن سے زیادہ پریس کانفرنسز کی تھیں. فیصل آباد سے پریس کانفرنسز ہوئی تھی, لاہور سے پریس کانفرنسز ہوئی تھیں, اور اس کے بعد پیک کیا, انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, بندہ پکڑا گیا, لینڈ ٹرانسفر ہوئی ہے, اینڈ اٹ ڈائڈ ڈاؤن. اب یہ دوبارہ سے پیک کیا تو آپ باسی کڑی میں کنورٹ کر رہے ہیں ایک سٹوری کو, بار بار اس کو آپ ابال دے رہے ہیں, فائدہ نہیں ہوگا. سو واٹ وڈ بی یور میرٹ کہ آپ دیکھیں کہ بھائی پتہ چل رہا ہے کہ فالو اپ ہو رہا ہے, آپ کس چیز کو دیکھیں. اچھا طلعت صاحب, ابھی ہم بریک سے پہلے جو ڈسکشن یہاں پہ کر رہے تھے کہ ہم جب تک انجوائے کر سکیں ہم اس کو انجوائے کریں, لیکن سر میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو اتنی بڑی کرپشن ہے, یہ اتنا سارا پیسہ ہے, یہ میرا آپ کا پیسہ ہے,
میرے آپ کے ٹیکس کا کرپشن پیسہ کو ہے enjoy نہیں یہ. کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اتنی آزادی، مجھے آئی نو آزادی کے اظہار کو enjoy کریں. اسٹوری ہمارے سامنے آئی نا، یہ اسٹوری ہمارے سامنے آئی تو ہمیں تو بین ڈال دینا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پر اسکرین پر آ کر سوال اٹھانا چاہیے ان تمام لوگوں سے جنہوں نے ہمیں یہ ڈاکومنٹس تو پکڑا دیے، یہ بتا تو دیا کہ جی یہ کرپشن ہو گئی ہے 3.5-4 سالوں میں. ریاست مدینہ بن رہی تھی اور ریاست مدینہ بنتے بنتے یہ ٹریک آؤٹ ہوئی اور کہاں چلی گئی. اب ہمیں یہ بتائیں کہ اس کا کنکلوژن کیا ہے. فرح گوگی صاحبہ، عثمان بزدار صاحب، ان کے پیچھے جتنا بھی یہ سارا نیکسس تھا بشمول اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ان سب کو پھر کیفر کردار تک بھی پہنچایا جا رہا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہر دفعہ ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی کرپشنز آ گئی سامنے، اسی طرح سے ہم بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اسٹوری ڈیڈ ہو جاتی ہے اور پھر کوئی نئی چیز آ جاتی ہے. تو اس کے لیے اداروں کا بھی پھر امتحان ہے، صرف اسٹیبلشمنٹ کا امتحان نہیں ہے، نیب کا بھی امتحان ہے، کورٹس کا بھی امتحان ہے، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کا امتحان ہے، FBR کا امتحان ہے. ایک امتحان تو نہیں ہے. اسٹارٹنگ وتھ یو، تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کن اداروں کی طرف دیکھیں گے کہ یہ تڑ ہے، آپ یہ تڑ دکھائیں اور دیکھیے جی بہت چاؤ سے جاتی وہ جو ہماری وہ سابقہ حکومت تھی، چلتے چلتے انہوں نے نیب میں کچھ ترامیم کی تھی جی، ذرا وہ کم از کم 30 دن کیا تھا، تو اب وہ بھی استعمال کر لیں کیونکہ جو ترامیم انٹروڈیوس کروائیں تھیں وہ ایک دن کو بھی ابھی تک استعمال نہیں ہوئی. تو میں کہوں گا اسٹیبلشمنٹ کے بعد اب نیب بھی تھوڑا سا اگر ایکٹیو متحرک ہو، کیا کہ وہ اس کے لیے ضروری ہے. دیکھیے اس ملک میں اگر آپ نے ایمانداری کی بات کرنی ہے تو ایک حکومت کے ہوتے ہوئے ایک وزیر اعظم گریڈ 20 کی پر مشتمل GIT کے سامنے پیش ہوتا رہا ہے، نام ہے اس کا نواز شریف. کم از کم وہی کچھ ہو جائے استعفیٰ، کہ چلیں استعفیٰ تو نہیں ہے نا وزیر اعظم، ریٹائرڈ یا سابقہ کوئی چیف سیکرٹری ہوں گے، کوئی ایک آدھ، انہیں تو خدا کے لیے کسی جگہ آنا جانا پڑے. بس میں یہ کہہ رہا ہوں. اور لہجے میں اتنی آنا جانا نہیں سر، آنا جانا وہ آنا جانا، اور پھر چاہے وکٹری کا نشان بنا اور بنائیں، وہ جسٹیفائڈ ہوں گے ان اینڈ کے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے کہ جی کیا کر لیا آپ بلا. تو غریدہ ٹائمنگ از انٹرسٹنگ آپ کے خیال میں؟ آئی ایم شیور جن کے پاس یہ معلومات ہوں گی پہلے سے موجود ہوں گی، الیکشن کے ساتھ کے قریب آتے ہی مطلب یہ دیکھیں نا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بھائی اگر یہ پہلے کیوں نہیں ریلیز ہوئی ہے. جو نصرت جاوید صاحب نے بات کی تھی نا کہ سیاستدان ہمیشہ سے اس ملک میں کرپٹ ہیں، اور صرف سیاستدان ہی سب سے زیادہ کرپٹ ہیں. ایک کلین پروجیکٹ کو آپ لے کے آئے تھے کہ جی یہ صاف شفاف شخصیت ہے، نون کرپٹ تھی، پیپلز پارٹی کرپٹ تھی، سارے کرپٹ تھے، مولانا فضل الرحمان کرپٹ تھے، یہ نیا پروجیکٹ ہے، یہ بالکل کلین ہے. اب اس کو بھی آپ نے کرپٹ قرار دلوا دیا ہے. لیکن اکاؤنٹیبلٹی اسٹیبلشمنٹ کا کام تو نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا نام ہم کیوں لے رہے ہیں کہ کس نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے؟ اگر فرح گوگی کی، عمران خان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، جنہوں نے بنایا انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے نا، اسی طرح سے بنایا نا، میرا مطلب ہے بنایا تو انہوں نے، وہ پروجیکٹ جنہوں نے لانچ کیا ہے تو وہ بھی تو غلط تھا نا، وہ بھی تو غلط تھا. اگر آپ ساری ہم کہہ رہے ہیں لپیٹے نا اس کو بھائی، یا لپیٹے تو یا کروانا ہے نا. القادر ٹرسٹ کیس عدالت میں موجود ہے، ٹھیک، ملک ریاض صاحب کا نام وہاں پر موجود ہے، ان کے صاحبزادے کا نام وہاں پر موجود ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹیسٹ کیس بنے گا. یہ صرف وہی ہے جو فادو حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو آپ نے بدنام کرنا ہے تو آپ استعمال کر لیں، اور that's it, that's the end of the story. اگر فالو اپ نہیں ہوا تو this is the inevitable conclusion جو ہوگا اس کا. That's the end of the story. کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے پروجیکٹ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے ماضی میں. یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے پھر اگر یہ ایسا ہوگا نا، اگر یہ ایسا ہوگا تو ہمیں سے کوئی سرپرائز ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم سرپرائز ہوں گے. اگر آپ نہیں، who could expect کہ نواز شریف ایسے واپس آ جائیں گے within 3-4 years? Who could expect that? Given that کہ پاناما کا اتنا بڑا ایشو، مطلب کرپشن کا اینڈ ہو گیا، نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی. وہ بیانیہ تھا نا. اور مزے کی بات یہ سر کہ ہم آنے والی حکومت جو ایسا سوچا جا رہا ہے کہ شاید یہ وزیر اعظم ہوں گے، ان کی حکومت ہوگی، وہاں پر بھی نہیں لگتا کہ کوئی احتساب ہوگا. کیونکہ یہی میاں نواز شریف صاحب جب واپس آ رہے تھے تو 4 دن پہلے انہوں نے کہا کہ اب مٹی پاؤ نہیں ہوگا، اب احتساب ہوگا. لیکن جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں اور پھر جو وہ جلسہ کرتے ہیں اور جلسے میں جو تقریر کرتے ہیں اس میں تو ان کا اپنا بیانیہ ہی وینش ہو جاتا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا. کیوں مشکلات کھڑی کر رہی ہیں آپ؟ آگے بھی کچھ آگے بھی ہم سے کہا تھا کہ 16 مہینے میں کیوں نہیں اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہو. یہ چیزیں سب موجود تھی نا، 16 مہینے PDM پلس پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نا. یہ صرف بیانیہ بنانے کی حد تک ہے. دیکھیں میں تو اس میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ سارا کچھ پہلے ہو چکا ہے. ایک سائیکل ہے، اتار چڑھاؤ. ہر باری جب یہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں ہم سب سوچتے ہیں کہ اس باری نہیں، دس ٹائم things will be different. صرف ایک چیز مجھے اس ٹائم تک ڈفرنٹ نظر آ رہی ہے، میں کنزرویٹو ہو رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم سب بیٹھ کے ملک ریاض پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ I would love to be surprised. مطلب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ منطقی انجام تک چیز پہنچ جائے
تو یہ اچھی چیز ہے, اس نظام کے لیے اچھی چیز ہے, جو نظام کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں اس کے لیے اچھی چیز ہے. میرے اور آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی کہ دیکھو یار ایکچولی چینج آیا ہے. اوکے, I have to last word from you and then we have to close it. نہیں, میں کہتا ہوں کہ یہاں پر دیر از این اپارچونیٹی کہ آپ بتا سکتے ہیں یار تھنگس کوڈ بی ڈفرینٹ, ادروائز فارگیٹ اٹ. اوکے, تو نظام سے ہماری درخواست ہے کہ اس مرتبہ آپ ہمیں ضرور حیران کریں. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.